آج کا سبق اس شعر کے ساتھ: ضمیر زندہ رکھ کبیر زندہ رکھ، سلطان بھی بن جائے تو دل میں فقیر زندہ رکھ، حوصلے کے ترکش میں کوشش کا وہ تیر زندہ رکھ، ہار جا چاہے زندگی میں سب کچھ مگر پھر سے جیتنے کی امید زندہ رکھ، مگر پھر سے جیتنے کی امید زندہ رکھ۔ ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ ہندوستان کے اکثریتی سماج میں کچھ لوگ پسماندہ طبقہ کے مانے جاتے تھے۔ سینکڑوں برسوں سے سماج میں نہ کوئی ان کی فکر کرتا تھا اور نہ ان سے پیار کرتا تھا، بلکہ وہ لوگ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور انہیں اچھوت کہا جاتا تھا۔ اونچی ذات کے لوگ ان اچھوتوں کو اپنے درمیان رہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ ان کے کنوؤں کے پانی کو نہیں چھو سکتے تھے، نہ ان کے تالابوں سے پانی بھر سکتے تھے۔ اچھوت مندر میں نہیں جا سکتے تھے، نہ کسی اسکول میں تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ ان کا کام سڑکوں گلیوں میں جھاڑو لگانا، جوتے بنانا یا جوتوں کی مرمت کرنا، بید کے ٹوکرے بننا یا مردہ جانوروں کی کھال اتارنا تھا۔ ہندوستان کے اکثریتی سماج میں کچھ لوگ۔ کس سماج میں کچھ لوگ؟ ہندوستان کے اکثر جو سماج تھا، ہندوستان کے جو اکثریتی سماج میں کچھ لوگ جو تھے وہ کس طبقے کے تھے؟ پسماندہ طبقے کے مانے جاتے تھے۔ سینکڑوں برسوں سے سماج میں، کتنے برسوں سے؟ سینکڑوں برسوں سے سماج میں نہ کوئی ان کی فکر کرتا تھا۔ کن کی؟ پسماندہ طبقے کے جو لوگ مانے جاتے تھے ان کی نہ کوئی فکر کرتا تھا اور نہ ان سے پیار کرتا تھا، بلکہ وہ لوگ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ کون لوگ؟ پسماندہ طبقہ کے جو لوگ تھے وہ لوگ نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے اور انہیں اچھوت کہا جاتا تھا۔ اور انہیں کیا کہا جاتا تھا؟ اچھوت، چھوا چھوت، اچھوت کہا جاتا تھا۔ اونچی ذات کے لوگ ان اچھوتوں کو اپنے درمیان رہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جو اونچی ذات والے لوگ تھے، یہ جو بیان کیا گیا، یہ پسماندہ طبقہ کے لوگ تھے، یہ نیچے طبقے کے لوگ تھے۔ اور یہ وہ جو اونچے طبقے کے لوگ تھے، اونچی ذات کے جو لوگ تھے، ان اچھوتوں کو، جن کے بارے میں ابھی بیان کیا گیا، ان اچھوتوں کو اپنے درمیان رہنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ کیا اجازت نہیں دیتے تھے؟ اپنے درمیان رہنے کی۔ وہ ان کے کنوؤں کے پانی کو نہیں چھو سکتے تھے۔ کون؟ اونچی ذات والے لوگ، جو نیچی طبقے کے لوگ کو، نیچی ذات کے لوگ کو، جن کو اچھوت کہا جاتا تھا، وہ اچھوت لوگ اونچی ذات والوں کے کنویں کے پانی کو بھی نہیں چھو سکتے تھے، نہ ان کے تالابوں سے پانی بھر سکتے تھے، اور نہ ان کے جو تالاب تھے، اونچی ذات کے لوگوں کے جو تالاب تھے، ان کے تالاب سے پانی بھی نہیں بھر سکتے تھے۔ اچھوت مندر میں نہیں جا سکتے تھے۔ جن لوگوں کو سینکڑوں برسوں سے سماج میں اچھوت سمجھا جاتا تھا، ان کو مندر میں بھی جانے کی اجازت نہ تھی، نہ کسی اسکول میں تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ ان کا کام سڑکوں گلیوں میں جھاڑو لگانا، جوتے بنانا یا جوتوں کی مرمت کرنا، بید کے ٹوکرے بننا یا مردہ جانوروں کی کھال اتارنا تھا۔ وہ جو نیچے طبقے کے لوگ تھے، ان کا کیا کام تھا؟ ان کا کام تھا سڑکوں گلیوں میں جھاڑو لگانا، جوتے بنانا، جوتوں کی مرمت کرنا، بید کے ٹوکرے بننا یا مردہ جانوروں کی کھال اتارنا تھا۔ سینکڑوں برسوں تک یہ اچھوت
غریبی، جہالت، سخت جافسانی اور ان گنت تکلیفوں کی زندگی جیتے رہے۔ ایسے ہی ایک اچھوت مراٹھی زبان بولنے والے مہار خاندان میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر 14 اپریل 1891 کو محو سینٹرل انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام رام جی مالوجی سیکپال اور والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ وہ اپنے والدین کی 14ویں اور سب سے چھوٹی اولاد تھے۔ سب لوگ پیار سے انہیں بھیما کہا کرتے تھے۔ انہوں نے بھیم راؤ کے نام سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اپنے دادا مالوجی کی طرح سے ان کے والد رام جی سیکپال برطانوی سرکار کی فوج میں ملازم تھے۔ کیا تھے؟ ملازم تھے۔ ان دنوں برطانوی سرکار نے فوج میں کام کرنے والوں کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دے رکھا تھا۔ سرکار ان نوجوانوں کی، عورتوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول چلاتی تھی۔ مالوجی اور رام جی دونوں ایسے خوش قسمت مہار تھے جن کو تعلیم کا فائدہ پہنچا۔ سینکڑوں برسوں تک، کب تک؟ سینکڑوں برسوں تک یہ اچھوت غریبی، جہالت، سخت جافسانی اور ان گنت تکلیفوں کی زندگی جیتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ سینکڑوں برسوں تک یہ اچھوت غریبی، جہالت، سخت جافسانی اور ان گنت تکلیفوں کی زندگی جیتے رہے۔ ایسے ہی ایک اچھوت مراٹھی زبان بولنے والے مہار خاندان میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر 14 اپریل 1891 کو محو سینٹرل انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ایسے ہی ایک اچھوت مراٹھی زبان بولنے والے، یہ اچھوت مراٹھی زبان بولنے والے کون تھے؟ تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے، جو مہار خاندان میں 14 اپریل 1891 عیسوی میں سینٹرل انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام رام جی مالوجی سیکپال اور والدہ کا نام بھیم بائی تھا۔ وہ اپنے والدین کی 14ویں اور سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو تھے وہ والدین کی 14ویں اور سب سے چھوٹی اولاد تھے۔ سب لوگ پیار سے انہیں بھیما کہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو سب لوگ کیا کہا کرتے تھے؟ بھیما کہا کرتے تھے۔ انہوں نے بھیم راؤ کے نام سے اپنی تعلیم مکمل کی۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی کس نام سے؟ بھیم راؤ کے نام سے۔ اپنے دادا مالوجی کی طرح سے ان کے والد رام جی سیکپال برطانوی سرکار کی فوج میں ملازم تھے۔ ان دنوں برطانوی سرکار نے فوج میں کام کرنے والوں کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دے رکھا تھا۔ برطانوی سرکار نے فوج میں جو کام کرنے والے لوگ تھے تو ان لوگوں کے لیے تعلیم کو لازمی قرار دے رکھا تھا۔ سرکار ان نوجوانوں کی، عورتوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول چلاتی تھی۔ مالوجی اور رام جی دونوں ایسے خوش قسمت مہار تھے جن کو تعلیم کا فائدہ پہنچا۔ بھیم راؤ کی عمر ابھی 2 برس کی ہی تھی کہ ان کے والد فوج کی ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ 14 برس تک رام جی فوجی اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہے۔ سبک دوشی کے وقت ان کا عہدہ دوسری گریڈر زمین صوبے دار میجر کا تھا۔ یہ خاندان سینٹرل انڈیا کو چھوڑ کر کونکن علاقے میں داپولی مقام پر جا بسا۔ یہی 5 سال کی عمر میں امبیڈکر کا اسکول میں داخلہ ہوا۔ جلد ہی ان کے والد رام جی کو ستارہ میں نوکری مل گئی۔ اس طرح یہ خاندان ستارہ چلا گیا۔ یہاں پر بھیم راؤ کا چھاونی میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ ہو گیا۔ بھیم راؤ ابھی 6 سال کے ہی تھے کہ ان کی ماں بھیم بائی کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ رام جی کی بہن نے اس خاندان کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ بھیم راؤ کو اب اس کڑوی سچائی کا احساس ہونے لگا تھا کہ وہ پیدائشی طور پر اچھوت ہیں۔ آگے چل کر اسے ایسے واقعات ان کی زندگی میں رونما ہوئے کہ انہیں اپنے مذہب اور ہم مذہبوں سے نفرت ہونے لگی۔ ستارہ میں تعلیم کے دوران
انہوں نے اپنے نام کے آگے امبیڈکر لکھنا شروع کیا۔ دراصل بھیم راؤ کے دادا پردادا کوکن علاقے میں امباواڈے کے رہنے والے تھے۔ مراٹھی زبان بولنے والے لوگوں کی روایت ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ اپنے رہائشی مقام کا نام لگاتے ہیں۔ چنانچہ سیکپال کے ساتھ بھیم راؤ کو دوسرا سرنیم امباواڈیکر ملا، جسے بولنے میں آسانی کے لیے اسکول کے رجسٹر میں امبیڈکر لکھ دیا گیا۔ تعلیم کے معاملے میں شروع میں تو بھیم راؤ سنجیدہ نہیں تھے، لیکن آگے چل کر انہیں جب تعلیم کی اہمیت کا احساس ہونے لگا تو انہوں نے اپنی تعلیم پر دھیان دینا شروع کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب رام جی کی ستارہ والی نوکری ختم ہو گئی اور ان کا خاندان ممبئی منتقل ہو گیا۔ ممبئی کے ہائی اسکول کا ماحول، جس میں بھیم راؤ پڑھتے تھے، پرسکون نہ تھا۔ یہ اسکول سرکاری تھا، لیکن یہاں بھی بھیم راؤ کے ساتھ ذات پات کا بھید بھاؤ کیا جاتا۔ صرف اسکول کے طلباء ہی انہیں حقارت اور نفرت کی نظر سے نہ دیکھتے تھے، بلکہ اساتذہ کا سلوک بھی ویسا ہی تھا۔ لیکن بھیم راؤ خاموشی کے ساتھ اپنی بے عزتی برداشت کرتے رہے۔ ان کی تعلیم جاری رہی اور انہوں نے 1908 میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ مہار جات والوں کے لیے یہ بڑے فخر کی بات تھی، اسی لیے ان لوگوں نے اس خوشی کے اظہار کے لیے ایک جلسہ کیا اور بھیم راؤ کو مبارکباد دی۔ اس سے بھیم راؤ کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ انہوں نے اب کالج میں داخلہ لیا اور 1912 میں اسی کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد بڑودرا اسٹیٹ سے تعلیمی وظیفے پر وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلے گئے اور کولمبیا یونیورسٹی میں انہوں نے معاشیات میں ایسی یونیورسٹی سے MA پاس کیا۔ اس کے بعد 1916 میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اسی سال وہ انگلینڈ چلے گئے اور لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے لیا۔ اسی کے ساتھ ہی وہ اکنامکس میں MA MSc اور بیرسٹری کی تیاری کرتے رہے، لیکن 1917 میں ان کا یہ تعلیمی سلسلہ اس وقت رک گیا جب بڑودرا اسٹیٹ سے ملنے والا وظیفہ، جو ایک خاص مدت کے لیے تھا، بند ہو گیا۔ نتیجتاً انہیں ہندوستان واپس آ جانا پڑا۔ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے پروفیسر آف کامرس اور اکنامکس کی حیثیت سے کالج میں ملازمت شروع کر دی۔ اس عہدے پر 1918 سے 1920 تک وہ کام کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے اپنی تنخواہ کے کچھ روپے بچا کر محفوظ کر لیے تھے اور کچھ دوسرے مخلصین نے امداد کی، جس کی بدولت وہ دوبارہ 1920 میں انگلینڈ چلے گئے اور اپنی ادھوری تعلیم پوری کی۔ انہوں نے 1921 عیسوی میں MSc اور 1923 میں DSc کی ڈگری حاصل کی اور بیرسٹر بھی پاس کر لی۔ اس کے بعد ہندوستان واپس آ گئے۔ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کیا اور اس وقت سے وہ سماجی اصلاحی اور سیاسی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے لگے۔ اس دوران انہوں نے صحافت سے بھی خود کو جوڑا۔ اصلاحی کے لیے انہوں نے کئی سیاسی اور سماجی تنظیمیں قائم کی اور آخرکار انہوں نے اچھوت سمجھنے والی چیز جاتوں میں ایک زبردست انقلاب پیدا کر دیا، جس کے اثرات آج واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اچھوت کو یہ صلاح دی کہ ہم اس وقت تک کوئی ترقی نہیں کر سکتے جب تک ہم 3 مرحلوں میں اپنے اندر کی صفائی نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے عام اخلاقی برتاؤ کو اوپر اٹھانا ہوگا، اپنے تلفظ کو سدھارنا ہوگا اور خیالات کو طاقت دینی ہوگی۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ عہد کر لیں کہ آپ مردہ یا سڑے ہوئے جانور کا گوشت نہیں کھائیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے درمیان سے اونچ نیچ کے بھید بھاؤ ختم کر دیں گے۔ آپ عہد کیجئے کہ آپ بچے کھچے اور پھکے ہوئے ٹکڑے نہیں کھائیں گے۔ ہم خود صرف اسی صورت میں اوپر اٹھ سکتے ہیں اگر ہم اپنی مدد آپ کریں گے، اپنی عزت نفس دوبارہ حاصل کریں گے اور اپنی طاقت کو جانیں۔ بھیم راؤ نے جو تحریک چلائی اس کی اونچی ذات کے لوگوں کی طرف سے زبردست مخالفت ہوئی، لیکن انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا۔ انہوں نے قانونی طور پر بھی مخالفوں کی مخالفت کا جواب دیا اور وہ جس تحریک یا مشن کو لے کر چلتے تھے اس میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے ملک کو قوم کی اہم خدمات بھی انجام دیے، اسی لیے
ان کا شمار جدید ہندوستان کے معماروں میں ہوتا ہے۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے کارناموں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ وہ عملی سیاست کے میدان میں بھی کودے اور کامیاب رہے، چنانچہ اس دور کے اہم سیاسی رہنما مثلاً گاندھی جی اور نہرو جی سے بھی ان کی نزدیکی مراسم رہے۔ چنانچہ آزادی کے بعد جب ملک کے آئین سازی کا مرحلہ درپیش آیا تو دشوار ساز کمیٹی میں وہ صدر کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب ان کی عمر 14 برس تھی وہ 5ویں درجے کے طالب علم تھے۔ ان کی شادی 9 برس کی لڑکی راما بائی سے ہوئی تھی۔ راما بائی کے انتقال کے بعد انہوں نے ایک اونچی ذات کی تعلیم یافتہ خاتون سے شادی کی۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے ہندوستانی سماج میں چھوا چھوت کے رواج سے بہت ہی برہم اور بیزار تھے، اسی لیے انہوں نے بدھ مذہب قبول کر لیا۔ ان کے اس قوم سے متاثر ہو کر دوسرے اچھوت طبقہ کے لوگوں نے بھی کثیر تعداد میں اپنا مذہب تبدیل کر لیا اور بدھسٹ ہو گئے۔ آگے چل کر وہ صرف اچھوت کے رہنمائی ہی نہیں رہے بلکہ ہندوستانی قوم کے رہنما سمجھے جانے لگے۔ وہ بدھ مذہب کے ماننے والوں میں بھی احترام کی نظر سے دیکھے جانے لگے۔ مذہبی تقاریب اور تقاریر کے سلسلے میں انہیں ان ممالک سے بھی دعوت نامہ ملنے لگے جہاں بدھوں کی کافی تعداد ہے۔ بہت سارے اعزازات سے بھی نوازے گئے۔ ہندوستان کے سب سے بڑا اعزاز تھا بھارت رتن سے نوازے گئے۔ 5 دسمبر 1956 کی رات ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر سونے کے لیے بستر پر گئے تو نیند میں ہی وفات پا گئے۔ بدھ دھرم کے ماننے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے نروا مل گیا۔ ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے زندگی بھر اتھنک کوشش کی۔ ان کا مقصد تھا کہ پسماندہ طبقہ کو بیدار کرنا، اٹھانا اور ہندوستانی سماج میں برابری اور بھائی چارگی پیدا کرنا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے ہمارے ملک کو وہ دستور دیا جو مذہب، ذات، عقیدہ اور جنس کے امتیاز کو ختم کرتا ہے اور تہیہ کرتا ہے کہ ملک کے تمام لوگوں کو یکساں مواقع فراہم کرے گا۔ یہ دستور مرد کے درمیان اور عورت مرد کے بیچ مساوات قائم کرتا ہے۔ اس میں عام لوگوں کو شادی بیاہ، طلاق، گود لینے، وراثت اور تعلیم کے حقوق دیے گئے ہیں۔ اس طرح بھیم راؤ امبیڈکر نے ہندوستان کی دستور سازی میں ایک اہم اور تاریخی کردار ادا کیا۔ علاوہ ازیں دستور ہند میں سیکولرزم کا تصور پیش کر کے ہندوستان کے کثیر مذہبی اور کثیر لسانی معاشرے میں مساوات پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی، جو ہندوستانی جمہوریت کے روشن مستقبل کی ضامن ہے۔ لفظ و معانی: پسماندہ طبقہ، پچھڑی ہوئی آبادی کے لوگ، حقارت کی نظر، کسی کونچی نگاہ سے دیکھنا، ذلیل و کمتر سمجھنا، جافشانی، محنت، مشقت، اچھوت جن کو چھونے کے لائق بھی نہیں سمجھا جائے، ملازمت، نوکری، روایت، کوئی رواج جو بہت زمانے سے چلا آ رہا ہو، حوصلہ افزائی، حوصلہ بڑھانا، دلجوئی کرنا، وظیفہ، تعلیم کے لیے امدادی رقم، اسکالرشپ، مخلصین، خلوص والے ہمدرد، تنظیم، کوئی کام کرنے کے لیے بنایا گیا ادارہ، معمار، بنانے والا، برہم، ناراض، بیزار، پریشان، احترام، عزت، اصلاح، سدھار، بہتری، منتقل، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔